السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 2 ہفتوں میں جو باتیں بیان کی گئی وہ توحید ربوبیت کے تعلق سے تھیں۔ توحید ربوبیت کی تعریف یہ بیان کی تھی، افراد اللہ بافعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں تنہا ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے افعال میں کسی کو بھی شریک نہ بنانا۔ اس کی دوسری تعریف یہ بیان کی تھی کہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ ان میں سے پہلی جو 4 باتیں ہیں ان پر مشرکین ایمان لاتے تھے، وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا تنہا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ وہ 5ویں بات پر ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اسی مٹی سے پیدا کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی بار مٹی سے پیدا کیا، دوبارہ مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، تو اللہ رب العالمین کے لیے تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت لکھی تھی وہ مسلمان بنے، وہ صحابی بنے، اور جن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں لکھی تھی وہ کافر ہی رہے، مشرک ہی رہے، یا تو اپنے بستروں پر شرک کی حالت میں مرے، کفر کی حالت میں مرے، یا جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل یا صحابہ کے بالمقابل کھڑے ہوئے تو وہ جنگوں میں مارے گئے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں خالق کے تعلق سے بیان کر دیا، مالک کے تعلق سے بھی بیان کر دیا۔ آج تیسری بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے کہ اللہ رب العالمین رازق ہے۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے۔ جن چیزوں سے جن کو بھی حیات ملتی ہو، زندگی ملتی ہو، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے لیے وہ چیز فراہم کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ تو پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو زندگی دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین رزق بھی دیتا ہے، اور رزق کے جو اسباب ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی مہیا کرتا ہے، اور رزق کے سب سے بڑے اسباب میں سے پہلا سبب پانی ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برساتا ہے، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، مردہ کھیت زندہ ہو جاتے ہیں، پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، درخت پھلدار ہو جاتے ہیں، ہماری کھیتیاں اچھی اگتی ہیں، پیداوار اچھی ہوتی ہے، اور بارش کے پانی کے ذریعے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، بہتی رہتی ہیں، جس سے کھیتوں کی سینچائی ہوتی ہے، جانوروں کے لیے پانی نصیب ہوتا ہے، دیگر سہولیات بھی اللہ رب العالمین اسی پانی کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے۔
تو یہ جو پانی ہے رزق کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے. اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو دنیا میں زندگی بخشی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے لوگ تھے اللہ رب العالمین نے انہیں بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں بیان کر رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. اب اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کا مانند بنایا. والسماء بناء، آسمان کو چھت کی طرح بنایا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہت سے پھل اگائے جو تمہارے لیے رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ تعالیٰ کا شریک کسی اور کو نہ بناؤ. وانتم تعلمون، اور تم یہ بات جانتے ہو. تو پانی رزق کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے. اللہ رب العالمین نے اس پانی کے ذریعے سے لوگوں کو زندگی بخشی ہے. اور پانی بھی، نطفہ بھی ایک پانی ہی ہے جس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے. تو اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے سے زندگی عطا کرتا ہے. تو یہ رزق ہے. رزق صرف پیسے نہیں ہے، روپے پیسے نہیں ہیں. اولاد بھی رزق ہے، اچھی بیوی کا مل جانا بھی رزق ہے، اچھی نوکری کا مل جانا بھی رزق ہے، صالح اولاد کا حصول بھی رزق ہے، اچھی صحت کا ہونا رزق ہے، ہماری آنکھ سے دکھائی دینا رزق ہے، ہمارے دل دماغ کا صحیح ہونا رزق ہے، ہمارے پورے جسم کا صحیح ہونا اور صحیح طور پر کام کرنا رزق ہے. رزق ہمیں جو کچھ بھی میسر ہے وہ سارے رزق ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کر رکھا ہے. تو رزق بے شمار ہیں جو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے وہ یقین رکھتے تھے کہ تنہا اللہ رب العالمین لوگوں کو رزق فراہم کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی آپ کہیے کہ آسمان و زمین میں تمہیں کون رزق فراہم کر رہا ہے، تمہیں کون رزق دے رہا ہے. امن یملک السمع والابصار، کون سننے اور دیکھنے کا مالک ہے، کون قوت سماعت دے رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ سنتے ہیں، کون ہے مالک جو آپ کو بصارت دے رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں. من یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کون نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، زندے سے مردہ کون نکالتا ہے. ومن یدبر الامر، ساری کائنات کے امور کی تدبیر کون کر رہا ہے. فسیقولن اللہ، تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین. اتنی باتوں پر تو مشرکین یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے. تو اللہ رب العالمین اب آگے کہہ رہا فقل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے افلا تتقون، تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں. آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. یہی اللہ جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے رہا ہے، تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کا مالک ہے، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالتا ہے، ساری کائنات کے امور کی تدبیر کر رہا ہے. یہی تمہارا حقیقی رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو اب حق آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہ ان کہی ہوئی باتوں پر تم یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، لیکن رزق مانگنے کے لیے 360 خداؤں کے پاس ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو، ان کے سامنے رکوع کرنے لگتے ہو، ان کے سامنے جا کر سجدے کرتے ہو، ان کے سامنے جا کر دعائیاں دیتے ہو، ان کے اوپر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہو.
اپنی بگڑی بننے کا سوال کرتے ہو، یہ سارے کام اللہ کو چھوڑ کر تم ان کے سامنے کر رہے ہو جو اس کے مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ حق آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں بہکے جا رہے ہو، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کر رکھی ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین میں تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ فانا توفکون، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ تم بہکے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بہک رہے ہو تم لوگ؟ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کی نعمت میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں آسمان و زمین سے رزق فراہم کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس کی تم عبادت کے لیے جاتے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم دوسروں کی عبادت کے لیے جاتے ہو، جبکہ حقیقی معبود تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو ان کے لیے آسمان و زمین میں رزق کے مالک نہیں ہیں، کچھ بھی مالک نہیں ہے۔ شیئن کا لفظ ہے، شیئن کچھ تھوڑی سی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ ولا یستطیعون، اور رزق دینے کی انہیں طاقت بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو رزق کے مالک نہیں ہیں، تھوڑے سے بھی رزق کے مالک نہیں ہے، نہ وہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں تم کو کون رزق عطا کر رہا ہے؟ آسمان اور زمین سے تم کو کون رزق عطا کر رہا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین۔ بحیثیت مسلمان کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آسمان و زمین سے رزق اللہ رب العالمین دے رہا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون عطا کر رہا ہے؟ تو اے نبی آپ ہی جواب دیجئے، قُلِ اللَّهُ، اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے۔ وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں دے رہا ہے تو یا تو میں ہدایت پر ہوں یا میں گمراہی پر ہوں، یا وہ لوگ ہدایت پر ہیں یا وہ گمراہی پر ہیں، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر رزق مانگنے کے لیے تم ان کے پاس جا رہے ہو، یا تو وہ ہدایت پر ہیں، وہ حق پر ہیں، میں گمراہ ہوں، یا یوں مان لو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ گمراہی پر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی زبانی پہلے ہی جواب دے دیا، قُلِ اللَّهُ، اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون عطا کر رہا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں بھی یہ شہادت دینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی آسمان و زمین سے رزق عطا کر رہا ہے، ساری کائنات کو، انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر کسی کو بھی، جس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کو بھی پیدا کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین کے ذمے انہیں رزق پہنچانا۔ کوئی زمین کے اوپر رینگ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ کوئی ٹاپو میدان میں کیڑا رینگ رہا ہے، تنہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ کوئی سمندر کی تہ میں بھی موجود، اللہ رب العالمین اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ کوئی زمین کے بہت نیچے، اللہ رب العالمین اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو رزق پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لوگ رزق مانگنے کے لیے
خواجہ غریب نواز کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ غریب ہیں، غریبوں کو نوازتے ہیں، خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے۔ سب سے زیادہ بھکاری وہیں موجود ہوتے ہیں۔ وہ جو بھکاری وہاں موجود ہیں کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ سے۔ کیا وہ مانگ رہے ہیں اس سے؟ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لوگ دے رہے ہیں، اور لوگوں کے دینے کی وجہ سے وہاں کی دیگیں پک رہی ہیں، لوگوں کے دینے کی وجہ سے وہاں چادریں چڑھ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر پانی جو تمہارے زمین کے نیچے ہے، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے، زمین کی سطح جو جہاں پر پانی موجود ہے اس سے بہت نیچے چلا جائے، فَمَن يَرْزُقُكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تمہارے لیے میٹھا چشمہ کون لائے گا؟ میٹھے پانی کون فراہم کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ؟ کوئی ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ یہ غریب نواز ہوتی رزق دینے والے تو راجستھان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر پانی زمین کی سطح سے بہت نیچے ہے، لوگوں کو میلوں گھڑوں اپنے گھڑے لے کر جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے۔ یہ غریب نواز نوازنے والے ہیں تو پانی کی سطح بلند کیوں نہیں کر دیتے؟ ہے ان کے اندر قوت؟ ہم نے کس کو سمجھ رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین یہی تو سمجھا رہا ہے ان مشرکین سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ لات کا نام آتا ہے، لات نیک آدمی تھا، تو وہ بھی جو مورتیاں بنائے ہوئے تھے وہ بھی انسانوں ہی کی بنائے ہوئے تھے۔ کچھ کی قبریں موجود تھیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کے سامنے سجدے کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، جن کے مجاور بنے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو اللہ رب العالمین انہی چیزوں سے ان کو روک رہا ہے۔ وہ قرآن مجید آج ہم کو بھی انہی چیزوں سے روک رہا ہے۔ یہ قرآن مجید قیامت تک لوگوں کو روکتا رہے گا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ قیامت تک قرآن مجید موجود رہے گا۔ قرآن مجید ان لوگوں کو بھی دعوت دے رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور آج تک قرآن مجید دعوت دیتا چلا آ رہا ہے، قیامت تک ایسے ہی دعوت دیتا چلا جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ سمجھنے والوں کی کمی ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، قصہ کہانیوں کے چکر میں پڑھ کر جا کر کبھی یہاں سجدے کرتے ہیں، کبھی وہاں سجدے کرتے ہیں، کبھی وہاں ماتھے ٹیکتے ہیں، کبھی وہاں چادریں پھیلاتے ہیں، کبھی وہاں جھولی پھیلاتے ہیں، کبھی مدینے میں آ کر کے قوالی گانے لگتے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، تیرے در سے جائیں گے نہ ہاتھ خالی۔ یہاں بھی آ کر کے وہی رویہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در سے خالی نہیں جائیں گے، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ یہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، رزق کے اسباب اللہ رب العالمین تنہا متعین کرتا ہے، تنہا مہیا کرتا ہے۔ رزق کے اسباب تنہا اللہ رب العالمین مہیا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، اور توبہ کیے بغیر ایسا انسان مر جائے تو ایسے انسان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے اوپر جنت حرام کر رکھی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت حرام کر رکھی ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آئے گا، نہ نبی نہ رسول ولی پیغمبر کوئی بھی نہیں جائیں گے ایسا انسان کی مدد کے لیے۔ تو میرے بھائیو، شرک سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، شرک کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ شرک کرنے سے اللہ رب العالمین سارے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے، کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ شرک اتنا خطرناک وائرس ہے، آپ کے ایمان کے ڈیٹا میں داخل ہو گیا، آپ کی ساری فائل کرپٹ کر دے گا، پھر وہ فائل نہیں کھل سکتی ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لیں، کلمے کی تجدید نہ کر لیں۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم
صحیح عقیدے کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کون سی باتیں بیان کر رہا ہے اور کس پیرائے میں بیان کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے تو لوگ توحید پر گامزن رہیں گے، لوگ اللہ کو پہچانیں گے کہ میرا رب کیسا ہے۔ اور اگر لوگ توحید کو نہیں پہچانیں گے، توحید کو نہیں جانیں گے، تو اپنے رب کو کمزور سا سمجھیں گے۔ جیسے کہ ایک شاعر کسی شاعر نے کہا تھا، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ اللہ کے پلے میں ہے ہی کیا، جو کچھ لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر لے لیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو ناکارہ بنا دیا اس شاعر نے، اس نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں سمجھنا ہے تو اللہ کی صفات کے ذریعے سے سمجھیے، پڑھیے اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ رب العالمین ان صفات میں اپنے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، تب آپ سمجھیں گے کہ میرا رب کیسا ہے، تب آپ کو اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہوگی تو کبھی آپ سجدے یہاں کریں گے، کبھی سجدے وہاں کریں گے، کبھی وہاں کا سفر کریں گے، کبھی وہاں چڑھاوے چڑھائیں گے، کبھی وہاں جائیں گے، اور شیطان آپ کو اپنے جال میں پھنسا کے رکھے گا۔ تو میرے بھائیو، توحید کو سمجھیے، توحید کو سمجھیے۔ توحید بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، تمام انبیاء اسی کے لیے بھیجے گئے تھے، لہذا توحید کو سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ساری کائنات کا چلانے والا، ساری کائنات کا مدبر کون ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔